اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک طویل عرصے سے آپ قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو سن رہے ہیں بحمداللہ اپنے ملک کے جید علماء سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ 13واں برس ہے اور مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ روزانہ ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات واضح کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں۔ 2 دن جمعہ اور ہفتہ ہم رکھتے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور محترم مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات، تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے ہمارے ذہنوں میں، اور یہ سلسلہ یوں ہی بس آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ہم سورہ مومن کی 2 آیات 10 اور 11 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے جید عالم دین سے، مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کے تعلق سے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے آپ پر آ رہا ہے نا، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب وہ تمہیں ایمان کی طرف بلاتا تھا، اور تم کیا کرتے تھے؟ تو تم کفر کرتے تھے۔ یعنی اللہ جب ایمان کی طرف اپنے انبیاء کے ذریعے بلاتا ہے، اپنا پیغام دیتا ہے کہ یہ میری بات ہے، اس کو مانو، میں تمہارا معبود ہوں، تم میرے عبد ہو۔ خواتین و حضرات، جواباً وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی۔ اب 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی یہ کب دی؟ 2 دفعہ کی موت سے مراد کیا ہے؟ 2 دفعہ کی زندگی سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ اپنے رب سے اپنے قصوروں کی معافی مانگ رہے ہیں، قصوروں کا اعتراف کر رہے ہیں، اور یہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ خواتین و حضرات، یہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ اللہ یا اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کی تکذیب کی۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اٹھائیں گے۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مشہور، مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی، پھر آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے تشریف لے گئے آسٹریلیا۔ ایک ویژن، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں، وہ مسائل قدیم ہوں یا جدید، ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں مفتی نجیب صاحب۔ فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مومن اور آیات 10 اور 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم
اذ تدعون الى الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے سال میں مکمل کی تھی؟ درست جواب 2 سال میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، آخری وحی کی آیات قرآن کریم کی کس سورت میں ہیں؟ سورہ بقرہ میں، سورہ مدثر میں یا سورہ کوثر میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ مفتی صاحب، سمپل سوال آپ کی خدمت میں ان آیات کے حوالے سے، یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے یا اس کے فرشتے سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں آج غصہ آ رہا ہے اپنے آپ پر، اپنے جرائم تمہیں یاد آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا فرشتے فرما رہے ہیں کہ اللہ کو غصہ اس سے زیادہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم نافرمانی کرتے تھے، کہیں اور چلے جاتے تھے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ محشر کا منظر کھینچا ہے، اور وہ محشر کے منظر میں کہ جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے وہ جہنم ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہے، 3000 سال اس کو جلایا گیا ہے۔ جب پہلی مرتبہ جہنم کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ جب پہلی مرتبہ چنگاڑے گی تو برگزیدہ انبیاء بھی سجدے میں گر جائیں گے۔ اس آگ میں جب اس گروہ کو ڈالا جائے گا اور وہ چلائیں گے کہ یا اللہ، یعنی اس درجے اکتاہٹ ہوگی کہ اپنے جی سے، اپنی طبیعتوں سے ان کو اکتاہٹ ہو جائے گی، اپنے آپ سے اکتاہٹ ہو جائے گی۔ قرآن کریم نے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ اپنے جی سے، اپنی جان سے اس کو اکتاہٹ ہوگی۔ تو اس وقت فرشتے کہیں گے کہ آج تمہیں کیا اکتاہٹ ہو رہی ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ تم جتنے بیزار یہاں پہ ہو اور اس بیزارگی کا اظہار کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں زیادہ غصے ہوتے تھے، اللہ کو کہیں زیادہ برا لگتا تھا کہ جب دنیا میں تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، اللہ کی اطاعت کی طرف بلایا جاتا تھا، تو تم لوگ اس چیز کو ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر بھگتو کہ اب تم نے جو ہے وہ اب یہاں سے تو وہ کہیں گے کہ چلیں آخری مرتبہ بھیج دو، اب ہمیں بھیج دیا جائے، اب ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو اب فرشتے کہیں گے کہ یہاں سے جانے کا کوئی موقع نہیں ہے،
اب یہاں سے جو آ گیا اب یہاں سے واپسی کا موقع نہیں ہے. الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہنا آئے تو تھے. قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. سبحان اللہ. قرآن کریم میں تو جگہ جگہ پہ یہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ مالک ان سے پوچھے گا کہ بھائی الم یاتکم نذیر, کوئی آیا نہیں تھا تمہارے پاس, اب تم کیا اکتا رہے ہو؟ اس سے زیادہ غصہ اللہ کو آتا تھا جتنا تمہیں اپنی جانوں پہ غصہ آ رہا ہے. یہ تعبیر جو ہے, یہ تعبیر بڑی خطرناک ہے یہاں پہ, کہ یعنی فرشتے ان کو یہ کہہ رہے ہوں گے, اور وہ پہلے تو ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ کیوں تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا اتنی بڑی آگ آنے والی ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہے, 3000 سال اس کو جلایا گیا ہے, تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں بتایا تو تھا. اور پھر ایک وہ تعبیر کہ جس میں یہ مکالمہ ہے کہ بتایا تو تھا لیکن ہم نے جھٹلایا, اور ایک یہ کہ دیکھو اب تم جتنا اپنے اوپر جو ہے وہ اپنی جانوں پہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے وہ بیزار ہیں اور ہمیں اپنے آپ سے, اللہ کو اس سے کہیں زیادہ تم پر غصہ آتا تھا, ناراضگی ہوتی تھی جب تم اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے تھے, یعنی اللہ کے دین کی دعوت کو ٹھکرا دیا کرتے تھے. اس سے کہیں زیادہ غصہ اللہ کو آتا تھا. تو یہ آیات جو ہیں اس علامات, اس قیامت کے وقت کی تو یہ حالات ہیں ہی, لیکن آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ آدمی جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو ہم خدا نہ خواستہ ہم کہیں ان لوگوں میں نہ ہوں ٹھیک کہ جو ان کو ٹھکرانے والوں میں ہوں. جی ہاں, یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں, یہ بھی ہم رکھیں گے آپ کی خدمت میں. یہ سوال, میرا سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ یہ لوگ جو نافرمانی کرتے رہے اللہ کی, انہیں غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ کیا کہیں ان پہ تو نہیں آ رہا غصہ جو ان کے سردار تھے, جو ان کے بگاڑ میں شامل تھے, جب یہ دین کے قریب آنا بھی چاہتے تھے تو وہ انہیں گمراہ کر دیتے تھے؟ کیا یہ غصہ ان کے تعلق سے فرما رہے ہیں؟ دیکھیں غصہ تو بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ غصہ اس تعلق سے تھا کہ کیوں ہم نے ان کی بات مانی, کیوں نہ ہم نے جو ہے وہ حق کو پہچان لیا, اور کیوں نہ ہم حق کی طرف چل پڑے. لیکن ایک انسان کا فطرتی مزاج بھی ہوتا ہے بعد کہ آدمی کو پھر اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ کیوں نہ میں نے یہ کر لیا, مجھے نظر تو آ رہا تھا کیوں نہ میں نے کر لیا, اور وہ اپنے آپ سے اکتاہٹ اس کو محسوس ہوتی ہے, اپنی طبیعت سے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. تو دونوں قول اس کو شامل ہیں. وہ قول بھی شامل ہے کہ ان لوگوں پہ غصہ آ رہا تھا جنہوں نے ان کو گمراہ کیا, اور جنہوں نے ان کو گمراہی کی طرف بلایا, اور جنہوں نے ان کو گمراہی کی دعوت دی, اور جو ان کے سردار تھے, جو ان کے بڑے تھے, جن کے پیچھے یہ آنکھیں بند کر کے چل دیے. اور اسی طریقے سے یہ بھی کہ اپنی ذات کے اوپر بھی غصہ آ رہا ہے کہ کیوں نہ میں نے جو ہے وہ حق کو پہچان لیا, اور کیوں نہ میں نے حق کی دعوت کو قبول کر لیا, اور کیوں نہ میں حق پہ عمل کرنے والا بن گیا. تو اپنی طبیعت پہ جو اکتاہٹ ہو رہی ہے اور اپنے آپ کے اوپر جو غصہ آ رہا ہے, دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. آپ کی جو تعبیر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے, اور دوسری جو انسان کا فطرتی غصہ ہوتا ہے اپنے اوپر وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اچھا, تو فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو غصہ کر رہے ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تم کفران کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا جو غصہ وہ تو رحمت کے تحت ہوتا ہے نا بندوں کے, تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی غضبناکی. تو کیا اللہ تعالیٰ ان پر جو غضبناک ہوتا تھا ڈھیل دینے کے بعد, یعنی ڈھیل پر ڈھیل دی جا رہی ہے, جب بھی نبی آ رہا ہے اپنے وقت کا, وہ انہیں بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, اللہ سے رشتہ جوڑ رہا ہے, لیکن جب وہ اپنے ہی معمولات پر وہ گامزن ہیں, تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کا غصہ بڑھتا رہتا ہے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ بڑھتا رہتا ہے, لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے
اور ان کے لیے آخرت میں کچھ ہے نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سرے سے ختم نہیں فرماتے۔ ہاں نافرمانی اس درجے پہ پہنچ جائے، گناہ کچھ اس درجے پہ پہنچ جائے، اس کے مقابلے میں ان کی کوئی خیر کے کام ہو ہی نہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض گناہ ایسے ہیں جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو اگر کوئی للکارتا ہے تو پھر وہ قومیں وہ بے حیائی کے ذریعے للکارے، فحاشی کے ذریعے للکارے، یا نافرمانی کے ذریعے، یا سرکشی کے ذریعے، تو پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی آ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیونکہ نفرت تو بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کے تابع ہوتی ہے وہ، اللہ کی رحمت کے نیچے ہوتی ہے وہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی مستقل مزاجی کے ساتھ اس نافرمانی میں بڑھتا چلا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے، اللہ کا عذاب آخرت میں بھی اللہ کا عذاب۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بھی وہ پریشان ہوتا ہے، آخرت میں بھی وہ پریشان ہوتا ہے۔ نفرتیں بڑھتی ہیں تو اللہ کا عذاب بھی اسی نوعیت کا آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، تو مسلسل کفر ہو رہا ہے، نافرمانیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو سنت ہے یہ وہ اہل کفر ہوں یا اہل ایمان دونوں پر ایک ہی اصول لاگو ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ذرا ڈھیل زیادہ دیتا ہے کہ یہ میرے رسول کی امت ہے؟ جو ہم عام طور پر ایک بات یہ سنتے ہوئے آتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں مستقل اپنے معاشروں میں کہ بعض گناہ یا جرائم ایسے ہوتے تھے کہ ایک ایک جرم پر ان انبیاء کی امت پر عذاب آ گیا، لیکن وہ کون سا جرم ہے جو یہ امت نہیں کر رہی، مرتکب نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ڈھیل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، اس کا کوئی امتیاز؟ ایک تو یہ کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے، ٹھیک، اور تمام امتوں کی سردار ہے۔ تو یہ تو ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پچھلی قوموں پہ جن گناہوں کی وجہ سے اجتماعی عذاب آ جایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی عذاب سے تو اس امت کو محفوظ کر دیا ہے۔ اس امت پہ کوئی ایسا اجتماعی عذاب نہیں آئے گا جس سے پوری امت ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، خواہ یہ امت مسلسل کفر میں مبتلا رہے، یہ امت مسلسل کفر میں مبتلا رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نوبت تو وہ آئے گی نا کہ اس طریقے سے اگر کفر آ جائے گا تو قیامت ہی آ جائے گی، اگر کوئی ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو نسبت ہے اس کو، اس نسبت کی وجہ سے اس پہ اجتماعی عذاب تو آئے گا نہیں۔ ہاں ویسے مصائب کی شکل میں، آزمائشوں کی شکل میں عذاب آتے رہیں گے، آزمائشوں کی شکل میں آتے رہیں گے۔ بعض گناہ ایسے ہوں گے جس کے عذاب آئیں گے، وہ گناہ معاملات کی لائن سے ہو، معاشرت کی لائن سے ہو، اس پہ پریشانی عذاب آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ سے جنگ کریں گے، یہ امت بھی اگر اللہ سے جنگ کرے گی، سود کا معاملہ اختیار کرے گی تو پریشانی آئیں گی، تنگیاں آئیں گی، قحط آئے گا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اگر جو ہے وہ عصبیت کے راستے پہ چلے گی تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی، اللہ کی مدد اس سے ہٹا دی جائے گی۔ تو وہ چاہے یہ امت ہو، چاہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تو کچھ گناہوں پہ سزا آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، مصائب اور تکالیف بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس درجے کی نہیں ہوتی جس درجے کی جو ہے وہ کفار پر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر کفار کے لیے تو آخرت میں بھی رکھی ہوئی ہیں، اس امت کے لیے آخرت میں بہرحال جا کر جو ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، وہ آخرت میں جا کر ایک وقت تک اپنا گناہ کو سہ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، لیکن وہ کتنا وقت ہوگا یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا۔ اس لیے فرمایا کہ بھئی پناہ مانگنی چاہیے جہنم کے عذاب سے، کہ وہاں کا تو تھوڑا سا بھی وقت جو ہے وہ ہمارے ناقابل برداشت ہے ہمارے لیے، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور جہاں تک یہ والے سوال کہ کیا عذاب آتے ہیں، ہاں عذاب آئے گا، پریشانی، مصائب، مشکلات آتی ہیں آدمی کے گناہوں کے اوپر، امتوں کے گناہوں کے اوپر، علاقے والوں کے اجتماعی گناہوں کے اوپر اجتماعی عذاب بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم ایک تنبیہ کی شکل دیں، اسے تنبیہ سمجھیں ہم۔
بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ امت اس کو تنبیہ سمجھے اور پھر استغفار کر کے واپس اپنی ڈگر پہ واپس آ جائے. ٹھیک ہے. توبہ استغفار کر کے ڈگر پہ واپس آ جائے. ٹھیک ہے. راہ راست پر دیکھنا چاہتا ہے اللہ, اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر کے راہ راست پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن ایک خاص تعلق, ایک خاص نسبت اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. جو لوگ یعنی جو مسلمان جہنم میں, جنتی اور جہنمی آپس میں بات کر سکیں گے, جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے اور جو ہم نے آپ سے سیکھا, ما سلککم فی سقر. یہ جنتی پوچھ رہے ہیں جہنمیوں سے, تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کر آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. قالوا لم نکو من المصلین. ہم کیا کرتے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اور لم نکو نطعم المسکین. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں, ہم کیا کرتے تھے کہ ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو نماز کو چھوڑ دیا, کہا گیا کہ نماز پڑھو. ہماری کتاب, ہمارے رسول, ہمیں نماز فرض ہے, ادا کرنا ہے. نہیں نماز پڑھی کہ اچھا ہم جہنم میں اس لیے ہم آئے ہیں, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ایک بھوکا آیا, اسے کھانا میں کھلا سکتا تھا اور میں کھانا اسے نہیں کھلا رہا. اللہ اکبر. کہا جا رہا ہے, دین بتا رہا ہے, تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ مسکین کو میں کھانا کھلاؤں. ہم اس لیے جہنم میں ہیں. یہ جنتی پوچھ رہے ہیں, جواب دیا جا رہا ہے کہ جب مسکین وہ آتا تھا ہمارے پاس, ہم اسے کھانا نہیں کھلاتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو بار بار یہ کہا گیا دنیا میں, لیکن مسلسل کفر. کفر سے مراد یہاں نافرمانی. تو یہ یعنی اہل ایمان کو اگر رکھیں سامنے ہم, یہ آیات جو ہم سے تقاضا کر رہی ہیں, نماز تو مسلمان ہی پڑھتے ہیں نا, یہ کفار کی یا مشرکین کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اس یہ ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے؟ دیکھیں ہمیں بھی بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محشر کے میدان میں جو اپنی عذاب کی کیفیات بیان کی ہیں اور جو علامات بیان کی ہیں ان لوگوں کی جن کو عذاب دیا جائے گا, اور جو گناہ بیان کیے ہیں, یہ سب ہمارے لیے محاسبہ ہے. یہ ہم اپنا مراقبہ اور محاسبہ کریں کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ نافرمانیاں میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی. کیا جب مسکین میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو میں کھانا دیتا ہوں؟ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو میرے پاس تو پیسے موجود ہوتے ہیں, میں انفاق کرتا ہوں. صدقہ کرنے کا موقع آتا ہے تو کیا میں صدقہ کرتا ہوں؟ جس میں آتا ہے نا کہ جب اس کو دکھایا جائے گا کہ انفاق فی سبیل اللہ کہ کیا اللہ نے اجر دیا ہے, تو وہ تمنا کرے گا یا اللہ مجھے آپ واپس دنیا میں بھیج دیں تو اب میں جا کے صدقہ کروں گا, اب میں جا کے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا, کیونکہ اس کو اجر سامنے آ جائے گا اور نہ کرنے کے نقصانات بھی سامنے آ چکے ہوں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے خدا نہ خواستہ کہ ٹھیک ہے ہم چوزن ون ہیں, وی آر دا چوزن ون, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. کچھ پابندیاں آپ کے اوپر بھی رکھی گئی ہیں, کچھ مطالبات آپ سے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے تو اللہ کا مطالبہ ہے کہ خرچ کرو. اللہ نے کھانا عطا کیا ہے تو مطالبہ ہے کہ مسکینوں کو کھلاؤ بھی, اوروں کو کھلاؤ بھی. اور اللہ کی نماز کم از کم نماز کے درجے میں, فرض نماز کے درجے میں نماز کی ادائیگی کرنے والے ہوں. تو ہمیں ویسے تو تمام چیزوں میں دیکھنا چاہیے, لیکن وہ خاص طور پہ گناہ جن گناہوں, چاہے وہ معاشرتی گناہ ہو, چاہے وہ معاشرتی گناہ ہو, چاہے وہ معاملات کی لائن کے گناہ ہو, چاہے وہ اخلاقیات کے لائن کے گناہ ہو, تو ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ اپنا محاسبہ آخرت کا پڑھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ دیکھو یہ وقت آگے آنے والا ہے,
جہاں ماں جیسی ممتا بھی اپنے لال کو بھول جائے گی، باپ جیسا شفیق بھول جائے گا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ پورے جلال میں ہوں گے. اسی طریقے سے 1 to 1 حساب کتاب ہے. تو میں اپنا محاسبہ کروں کہ میرے پاس کوئی ایسے اعمال ہیں جو میں اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ پیش کر سکوں گا، اور خدا نخواستہ میں ان گناہوں کا مرتکب تو نہیں ہو رہا جن کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ اکثر لوگ جہنم میں ان گناہوں کی وجہ سے پہنچیں گے. ٹھیک. تو یہ اپنا محاسبہ مستقل کرنے کی ضرورت ہے، مستقل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہم سے یہ ٹوڈوز مطالبہ ہی یہ کرتے ہیں کہ میں بھی اپنا جائزہ لوں کہ میرے اندر خدا نخواستہ ان گروہوں میں تو میں شامل نہیں ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو جہنم میں داخل فرمائیں گے، کہیں میں تو ان میں نہیں ہوں. تو اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ بھائی اپنے ایمان کو ایمان کی علامتوں سے تلاش کیا کرو. اپنے آپ کو نجات دہندگان میں سمجھتے ہو تو نجات جن جن کو ملے گی ان کی علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان علامتوں کے ساتھ اپنی علامتوں کو تلاش کرو. تو یہ بنیادی طور پہ سبق ہمارے لیے تو یہ ملتا ہے. سبحان اللہ جی. ایک تاثر یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ افراد میں سے کچھ لوگ یہ تاثر اپنے دماغ میں رکھتے ہیں کہ نہیں ہم بخشائے ہیں، ہمارا حساب کتاب اتنا شدید نہیں ہوگا، بہت ہی آسانی سے حساب کتاب ہوگا اور ہم چلے جائیں گے. قرآن کریم کی یہ آیت، اس کی روشنی میں کیا یہ تاثر درست ہے؟ نہیں، یہ تاثر درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، اللہ کے عدل ہے، اللہ کے ظلم نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ کی رحمت تو اللہ کی رحمت ہے. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. اللہ مالک ہے، اللہ مالک قادر ہے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے. ٹھیک. لیکن ہاں سنت اللہ کی یہی ہے کہ بھئی اگر تم جو ہے وہ غلطی کرو گے، گناہ کرو گے تو پھر اس کی سزا ملے گی. اگر اس طرح کے گناہ کر کے جائے کہ مال ہوتے ہوئے صدقہ نہ کرے، کھانا پینا ہوتے ہوئے مسکین آئے تو مسکین کو نہ عطا کی جائے، نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا نہ کی جائے، تو یہ سارے وہ گناہ ہیں جو اللہ کی ناراضگی کو لے کر آتے ہیں، وہ ناراضگی کو کھینچتے ہیں. کیونکہ مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ کسٹوڈین ہیں، آپ مالک تھوڑی ہیں. آپ تو دوسرے تک پہنچا دیں. اللہ نے آپ کو کھانے پینے کے دیے، آپ دوسرے کو پہنچا دیں، مسکین کو، اور آپ ان کو مسکین کو کھانا کھلانے والے. یہ علامات بیان کی گئی ہیں مومنین کے لیے، یہ ایمان والوں کی علامات بیان کی گئی ہیں. اور اگر کوئی نہیں کھلاتا تو ظاہر سی بات ہے نافرمانی کی بھی ہے. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اس خمار میں نہیں رہنا چاہیے کہ نہیں ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں تو ہر گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، ہر نافرمانی جو ہے وہ معاف ہو جائے گی، اور جنت تو بنائی ہمارے لیے گئی ہے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور تو کوئی جنت کا ٹھیکیدار ہے ہی نہیں، ہم ہی خالی ٹھیکیدار ہیں جنت کے. تو یہ رویہ کوئی پسندیدہ رویہ نہیں ہے امت کی. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے فرشتوں کی کفار کے ساتھ، اور وہ غصہ کر رہے ہیں اپنے آپ پر، تو یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو غصہ اس سے زیادہ آتا تھا جب تمہارے پاس دین پہنچایا جاتا تھا اور تم کفر کی راہ پہ چل دیتے تھے. تو یہاں مخاطبت مسلمانوں سے بھی ہو سکتی ہے. جی مسلمانوں سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. حالانکہ وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی ایک بڑی امت ہیں ہم، تو ہماری ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں. بے شک. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ اکبر. تو یہ مکالمہ بہرحال ان آیات میں کفار کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ آیت مکمل کر لیتے ہیں اگلی، اس کے بعد ٹو ڈوز پر ہم آئیں گے کہ یہ آیات ہمیں کیا فرما رہی ہیں ہم سے. یہ کیا کہیں گے جواباً کہ ہاں اپنے قصوروں کا اعتراف تو وہ کر رہے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہوگی. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی. اللہ اکبر. یہ 2 دفعہ موت 2 دفعہ زندگی، یہ یعنی یوم حشر یہ فرمایا جا رہا ہے. یعنی یہ بلکہ فرمایا کیا جا رہا ہے، یہ جو گناہگار ہیں وہ یہ عرض کر رہے ہیں
تو یہ 2 دفعہ کی زندگی، 2 دفعہ کی موت، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو یاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے زندگی عطا فرمائی، ماں کے پیٹ سے ہم اس دنیا میں آئے، ہم زندہ ہوئے، اور پھر یہیں سے موت مر کر جو ہے وہ قبر میں چلے گئے، قبر میں پھر زندہ کیے گئے، اور پھر جو ہے وہ موت آئی اور اب پھر ہم محشر کے میدان میں پھر جو ہے وہ زندہ کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عالم ارواح سے لے کے اور برزخ ہوتے ہوئے محشر تک کا سفر ہے، اس سفر کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی تو تیرے ہی کرم تھا، تو نے ہی تو کیا یا اللہ، اور تو قادر تھا کہ تو ہم تو وہ مردہ سے تو نے مردہ سے زندہ کر دیا ہم کو، ہم تو ایک جو ہے وہ ناپاک کپڑے جو قطرہ تھا اس سے ہم بنائے گئے ہیں، اور ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں سے پھر ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے سے دنیا کے پیٹ میں ہیں، پھر قبر کے پیٹ میں ہیں، پھر آگے حشر ہے، تو یہ تو سفر ہے یا اللہ اب یہاں تک ہم پہنچ گئے، اب ہمیں احساس ہو گیا، ہم اقرار کرتے ہیں یا اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دی جائے، اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجیے، میں اب نہیں آؤں، اور اب وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ تو سب کچھ پورا ٹریسیبلٹی آڈٹ کریں گے، اپنا پورا ٹریسیبلٹی بتائیں گے، اقرار کریں گے، اپنے آپ کو شاکرین ثابت کرنا چاہیں گے، کہ اقرار کریں گے کہ اللہ ہم اقرار کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ ہی نے یہ کرم فرمایا، 2 مرتبہ ہمیں زندگی عطا فرمائی، 2 مرتبہ موت بھی آئی لیکن دونوں مرتبہ پھر زندگی بھی عطا فرمائی ہے، یہاں بھی ہم کو زندہ کیا ہے، اللہ ایک مرتبہ واپس دے۔ تو اس نعمت کو بیان کر کے انہوں نے اپنی دعا کو جوڑا ہے اس کے ساتھ کہ اللہ کی یہ اقرار عبدیت اب یہاں پر آ کر رہے ہیں، لیکن یہاں کا اقرار اب کام نہیں آئے گی، یہاں کی اقرار عبدیت اب کام نہیں آئے گی، یہاں کی توحید اب کام نہیں آئے گی، کیونکہ یہ یوم جزا ہے، عمل کرنے کی جگہ تو ہے نہیں ہے، وہ تو دنیا تھی، وہاں تو نافرمانی کے ذریعے آ گئے، وہاں نافرمانی کرتے ہوئے آ گئے، تو یہ بیان ہوا اس کے اندر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ ماجرا ہوگا، یہ معاملہ ہوگا، لیکن انہیں کہہ دیا جائے گا کہ اب دنیا میں نہیں جا سکتے۔ جی ہاں، اور اب تمہارے اپنے قصوروں کے اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں، لیکن جو غضبناکی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جناب والا آپ کے پاس جب ہمارا دین پہنچایا جاتا تھا اور جس طرح آپ نے فرمایا آپ کو ڈرایا جاتا تھا ہمارے انبیاء کے ذریعے، تو جب تم لوگ کفر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ غضبناک ہوتا تھا، ختم نبوت ہو گئی، یہ کائنات چلتی رہے گی، اور انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب رہتی دنیا تک کے لیے رسول ہیں، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، اللہ اکبر۔ تو اب آج کے انسان کو ڈرانا، یعنی ڈرانے سے مراد وہی کہ اللہ تعالیٰ کا احترام کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل کی جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے پھر آخر میں جا کے ہم بھی یہ کہیں کہ ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو مانتے ہیں، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی یہاں سے نکلنے کا راستہ ہو، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ نہیں اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ دار العمل وہ دار الجزا، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ تو آج کا میرا جو سوال ہے چھوٹا سا وہ یہ کہ آج دین کی بات کو پہنچانا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کیا اس بات کو ہم یوں لیں کہ ہمارے دین کی بات کو پیش کرنے کے لیے، تم تک پہنچانے کے لیے ہمارے علماء، ہمارے داعی دین، اللہ اکبر، ہماری جو دینی پیشوائیت ہے وہ آتے تھے تم تک پہنچاتے تھے بات، لیکن تم کیا کرتے تھے؟ ان کی باتوں کو یہاں سے سنتے تھے، یہاں سے نکالتے تھے، اور تم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اکبر۔ میں نے یہ کہا تھا تم سے اپنی کتاب کے ذریعے، کیونکہ زمین والوں سے اس کلام کے بعد کوئی کلام نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو اس کتاب کو پہنچانے کے لیے میرے علماء آپ تک پہنچے تھے کہ دیکھو سود نہ کھاؤ، مثال کے طور پر، ورنہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے جنگ ہے۔ تو ان باتوں کو بھی لایا جائے گا، یعنی جب ان کا آڈٹ ہوگا، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جب ان کا حساب کتاب کیا جائے گا کہ تم سے یہ کہا جاتا تھا لیکن تم نے اسے درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا، اپنا ہی کام کرتے رہے، ہمارے علماء آتے رہے، تم ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ ارشاد۔ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے۔ علماء تو اس لیے کہ علماء ورثۃ الانبیاء، کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے براہ راست وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، لیکن غیر عالم بھی اگر اللہ کی طرف بلائے گا، اور عام امتی بھی جب داعی بن کر اللہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، تو اب اس کی نسبت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب یہ اللہ کا سفیر ہے، سبحان اللہ۔ سفیر کے پیچھے جس کا وہ سفیر ہوتا ہے اس کی پوری طاقت ہوتی ہے۔ بظاہر وہ 6 فٹ کا آدمی ہوتا ہے، لیکن اس کی گفتگو کے پیچھے اس پورے ملک کی طاقت کھڑی ہوتی ہے۔ تو جب یہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اسی لیے دعوت پہلے ہے، دعوت پہلے ہے، قتال پہلے نہیں ہے، دعوت پہلے ہے، پھر جزیہ ہے، پھر قتال ہے۔ اس لیے کہ اب اگر دعوت کا وہ انکار کرے گا اور صلح کے ساتھ رہنے کا بھی انکار کرے گا، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ براہ راست ہے، اب اس کا اللہ سے ٹکراؤ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ درمیان میں نہیں، اللہ سے ٹکراؤ ہے اب اس کا، کیونکہ اس نے اللہ کی دعوت کو ٹکرایا۔ جو یہ بندہ لے کر آیا یہ تھا، بندہ اس بندے کی حیثیت نہیں تھی، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ ہاں آپ نے جو بات فرمائی کہ اس کے پیچھے قوت ہے پوری، قوت ہے، وہ سفیر ہے اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ اس کو سمپل اگر یہ ہم سمجھنے کے لیے اس کو اگر یوں لیں تو کیسا رہے گا کہ کوئی ایک آدمی آیا کہ اس سے ڈرو کہ یہ آئی جی صاحب کا بندہ ہے، اس سے ڈرو یہ چیف سیکرٹری صاحب کا بندہ ہے، یا یہ فلاں ملک کا سفیر ہے، نہیں اس کا بندہ ہے، اس سے ڈرو یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے پیچھے اللہ کی قوت ہے۔ اللہ کی قوت ہے۔ تو اب جب آدمی، اب آپ سوچیں نا کہ جب یہ آپ نے کہہ دیا تو پھر ظاہر سی بات ہے، اب اگر خدا نہ خواستہ وہ اس کی بے حرمتی کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے جو ہے وہ لڑائی کرنے والا ہوگا، اور اگر وہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف بلائے اور پھر یہ اس کا انکار کرے تو پھر یہ اللہ کی طاقت کا انکار ہوگا، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹکراؤ ہوگا اس کا۔ جس کا بندہ تھا اس کا انکار کیا نا۔ اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب ایک بات اور میں چاہتا ہوں ذرا اس پر آپ ڈالیں روشنی، کہ جیسے قرآن کریم کی یہ آیت سود کے حوالے سے کہ اگر تم نے اب بھی سود لیا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری جنگ ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کسی نے جو میرے بندے کا یعنی کسی اللہ کے ولی کا مذاق اڑایا، تو یہی بات کہ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک اللہ والا دین کا پیغام دینے کے لیے آتا ہے اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اب کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اب آپ نے اللہ کی غیرت کو للکارا ہے کہ آپ نے اللہ والے کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھایا ہے، اب اللہ کی غیرت کو للکارا ہے۔ تو اب جب آپ یہ کرنے کو آتے ہیں تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے نا، پھر آپ اس سے ٹکراتے ہیں، اور اس سے کوئی ٹکرا کے رہ نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غالب ہے، دنیا میں عذاب نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن آخرت میں تو پھر اس کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ تو بڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تو آتا ہے آخرت میں۔ کبھی کبھی دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں اس کا کہ جب اس کے پاس جو ہے وہ اور کوئی خیر کے اعمال نہیں ہوتے، اور اسی طرح نافرمانی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ قوموں کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات اللہ نے قرآن کریم میں اسی لیے بیان کیے ہیں کہ ان کے اندر سے خیر ختم ہوتی چلی گئی، نافرمانی آتی چلی گئی، کبھی فحاشی کے راستے سے آئی، کبھی سرکشی کے راستے سے آئی، کبھی وہ نافرمانی کے راستے سے آئی، جس راستے سے بھی آئی، اور اس نے خیر کے اوپر غلبہ کر لیا اور خیر ختم ہوتی چلی گئی، تو اللہ نے قوموں کو ختم فرما دیا۔ اس قوم پر، اس امت پر اللہ کا رحم ہے، کرم ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن ہاں
نافرمانی کرو گے تو گناہ کرو گے تو جو گناہوں کی نحوست دنیا میں ہے وہ پہنچ کے رہے گی، بغیر توبہ کے چلے گئے تو آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اللہ یہاں توبہ کر لی تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیں گے، توبہ کر لی تو اللہ معاف فرما دیں گے، زندگی تبدیل کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے، تبدیلی آ گئی اللہ معاف فرما دیں گے۔ اسی لیے انیک بھائی علماء نے لکھا ہے کہ توبہ آپ کے ایمان کو زندہ رکھتی ہے، وہ آپ کے ایمان کو الائیو رکھتی ہے، اللہ اکبر۔ کیونکہ آدمی یہ اقرار کرتا رہتا ہے کہ اللہ نافرمانی ہوئی ہے، اور یہ ایمان کی مومنین کی علامتوں میں سے ہوتا ہے کہ وہ یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ جو تو نے حکم دیا تھا اس کے مطابق میں نے عمل نہیں کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کا عام بندہ ہو جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، یا وہ اللہ کا قریبی ولی ہو یا عالم ہو جو اللہ کی طرف بلائے، جب وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا یا امرون بالمعروف کر رہا ہوگا، امر بالمعروف کر رہا ہوگا، اب وہ اس سفارتکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سبحان اللہ، تو اب اللہ کی طاقت اس کے پیچھے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا کہ داعی کے ساتھ اللہ کی براہ راست مدد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی براہ راست مدد ہوتی ہے۔ آپ کی اجازت سے کہیں میں بھول نہیں جاؤں، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت، تو یہ بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پھر اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ والا اپنی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے، جو بات نکالتا ہے، اللہ کی غیرت اسے پورا کر دیتی ہے۔ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لے اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ بظاہر وہ بہت سادے سے لوگ ہوتے ہیں، بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہے، مجلس میں آ جائیں تو پتہ نہ چلے، مجلس سے چلے جائیں تو پتہ نہ چلے۔ اللہ کے نزدیک ان کا کنیکشن اس طرح ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر اللہ پہ قسم کھا لیں وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری کر کے چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کرتا ہے۔ ان کی زبان سے کوئی ایسے کلمات نکل جائیں خدا نہ خواستہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ان آیات کی روشنی میں یہ ضرور اپنا جائزہ جی، لینا یہی چاہیے۔ ٹو ڈوز اور کنکلوڈ فرما دیجئے مفتی صاحب کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں ان آیات کی روشنی میں؟ ہمارے ظاہر سی بات ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس تو قرآن دعوت کی شکل میں موجود ہے نا، قرآن کریم دعوت دے رہا ہے، علماء موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، ان سب کے باوجود سن کر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی تو اس میں ان آیات میں نہیں شامل ہو جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ ہم اللہ کے غصے میں اضافے کا سبب تو نہیں بن رہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، دیکھیں ہم حالات کا رونا روتے ہیں، مصائب کا رونا روتے ہیں، مہنگائی کا رونا روتے ہیں، پریشانی ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، ساری چیزیں ہیں، اپنے گناہوں کی طرف نگاہ نہیں جاتی، وہ نہیں جاتی کہ کہیں میں نے اللہ کی دعوت کو تو نہیں ٹھکرایا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا غصہ آ رہا ہے۔ اللہ کا غصہ یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ غصہ کیوں آیا، تو فرشتے کہیں گے، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جب تم دعوت کو ٹھکراتے ہو تو اللہ کا غصہ آتا ہے، تو جب میں نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، چاہے وہ عقیدے میں ٹھکرایا، عبادت میں ٹھکرایا، معاملات میں ٹھکرایا، معاشرت میں ٹھکرایا، اخلاقیات میں ٹھکرایا، لیکن جب دعوت کو ٹھکرایا تو اللہ کا غضب آیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفرت بڑھتی ہے، اور اللہ کی نفرت بڑھے گی تو پریشانیاں آئیں گی۔ اس کے لیے ہمارا ایک سب سے بڑا ٹوزو تو یہ کہ اپنا جائزہ لینا چاہیے اس پورے فریم ورک کے اندر، معاشرتی اور عبادات میں بھی، عقائد میں بھی، اخلاقیات میں بھی، معاملات میں بھی، اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پہ ان حالات کے اندر توبہ کا اہتمام کریں، اللہ سے معافی مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں، کہ ہم جس طرح کی اخلاقیات میں ہمارے ہاں جس طرح کی فحاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے، معاشرتی مسائل کے اندر جس طریقے سے فیملی سٹرکچر کی جو بنت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، معاملات کے اندر سود جو ہے وہ اس طریقے سے شامل ہو چکا ہے جیسے ہوا ہے، عبادات کے اندر بھی وہ کیفیات نہیں ہے، عقائد کے اندر بھی ہماری وہ کیفیات نہیں ہے، تو ہمیں استغفار بھی کرنی چاہیے، اپنا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے۔ سمعنا و اطعنا، سماعت کی جائے اور اطاعت کی جائے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں نظر آؤں میں جہاں دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں سے غیر حاضر نظر آؤں میں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے۔ بس یہ ہر شخص اگر اپنے سامنے یہ ایک قانون، یہ اصول رکھ لے تو بخواہ ایک عام فرد ہو ہم جیسا، یا حکمران ہو یا عالم دین ہو، یعنی جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ بے شک اگر آپ نے یہ بیسک سمپل بینچ مارک رکھ لیا نا تو یہ ایک بہت سمپل سا بینچ مارک ہے اپنا مراقبہ محاسبہ کرنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ سمپل، اللہ اکبر۔ قرآن کریم ایک آئینہ ہے، بلکہ یہاں پر مجھے قول یاد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف۔ یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میرے حق میں، ہمارے حق میں حجت ہے، دلیل ہے یا ہمارے خلاف۔ خواتین و حضرات، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے سال میں مکمل کی تھی؟ درست جواب 2 سال میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، آخری وحی کی آیات قرآن کریم کی کس سورت میں ہیں؟ سورہ بقرہ یا سورہ مدثر یا سورہ کوثر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ اور آج کے ونر ہیں فہیم عباس ملک، نورپور تھل، ڈسٹرکٹ خوشاب۔ فہیم عباس ملک صاحب، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہے۔ انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔